کیا ہے اس سے استفادہ آپ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں وہ آپ کو پسند آیا لیکن اس پہ غور کیجیے, ان کو اپنی ان پٹ دیجیے کہ وہ کیسا کام کیا انہوں نے, اپنے تجربات شیئر کیجیے, ان کی ان سے لیجیے, اوروں کے لیجیے, اور اس شخصیت کا تعین کی جو شخصیت کے اوصاف اس کی صفات دیکھیے, اور آپ کے لیے تو بنا بنا نصاب ہے قرآن و سنت کا. اس میں سارے وہ صفات لکھیے جو ایک مومن میں ہونی چاہیے. جہاں تک شخصیت اور کردار کی بات ہے, جہاں تک شخصیت اور کردار کی بات ہے, مکمل اس کے اندر ایک شخصیت کا نقشہ موجود ہے. اس کو اکٹھا کرنے میں کوئی بہت 100 سال لگے گے نہیں, اس کام کو کبھی ہو جائے گا. ایک دن میں, 10 دن میں, 20 دنوں میں تو 4 نقطے آپ لے کے آئیں گے, کو 10 وہ لے کے آئے گا, 20 کے اور لے کے آئے گا, ایک نقشہ بن جائے گا. اور یہ سوچیے کیسے چیز ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے, یہ کیسے ہم نے تیار کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے پاس آج 15, 16, 14 سال کے لیے آ کے بیٹھ گئے اور ہمارے حوالے کر گئے, اور 16 سالوں میں اگر کیا 182, 180 دن سال میں وہ آپ کے ساتھ گزارتا ہے, اور ایک دن میں شاید 5 گھنٹے بھی اگر ہوں, کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں ہر سال میں, اور 16 سال میں کتنے سال بن جاتے ہیں یہ. ان کی اوپر سوچئے. یہ بیہیویئر اور اپیئرنس کے چینجز کرنا کافی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات اور خوبیاں بیان کی مومن کی, ان میں سے کتنوں کا تعلق اس کے حلیے کے ساتھ ہے, کتنوں کا تعلق اس کے دل اور عمل اور اخلاق اور معاملے کے ساتھ. ہمیں ترتیب الٹ دیا نا. جو فرض تھا, سب سے بڑا فرض تھا, سب سے بڑی نشانی مومن کی کیا ہے کہ اگر وہ نشانی موجود ہو تو مومن نہیں ہوتا. یہ سچ بولتا ہے. سارا نصاب اٹھا کے دیکھ لیجیے, اسکولوں کا, اداروں کا, سب کا معذرت کے ساتھ تمام اداروں کا دیکھ لیجیے, سچ بولے کہ کتنا % ٹائم اس پر لگایا گیا آج تک. اور لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں, بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے, اس کی کچھ نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں. وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ پوچھے کسی سے وجوہات کیا ہے, جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ فائدے کے لیے بولتا ہے, خوف سے بولتا ہے, ڈر کے مارے بولتا ہے, ڈر کے مارے بولتا ہے, کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ یہ صفات اکٹھا کیجیے, اور ان کو اکٹھا کر کے اس شخصیت کا نقشہ اپنے ذہن میں تیار کیجیے, اور پھر اس شخصیت کو تیار کرنے کے لیے ٹولز تیار کیجیے. پریپیئر کریں اپنے آپ کو. دیکھیے, موجودہ اسلامی اسکولوں کے مسائل, اور مسائل بہت سے اداروں کی بھی مسائل ہیں. سب سے بڑا بنیٹس کیا کہ اساتذہ کی تربیت ہے. اچھا, اب ایک اور فیشن بنا ہے, ٹریننگ کروائیں. اچھا, ایک تو یہ کہ ٹرینرز آتے ہیں وہ کارپوریٹ ٹرینرز ہوتے ہیں. ان ٹرینرز کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا, کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ اسکول کے کس کام کا بلا ہے, یہ کون سی کھیت کی مولی چڑیا ہے, کون سی دان. کیونکہ اسکول والے بھی اسکول کو بطور بزنس رن کر رہے ہیں اور پروفیشنلی رن کر رہے ہیں. مجھے صاحب ملے ایک دفعہ, میں کہا جی آپ ماشاء اللہ اسکول شروع کر لیا, آپ پرنسپل اسکول کے, کیا بیک گراؤنڈ ہے ماشاء اللہ, کہاں رہے؟ جی ماشاء اللہ 24 سال تجربہ مجھے, 24 سال سے میں جی الحمدللہ پانی کی بوتلیں بیچتا ہوں. جی کوئی بات نہیں. اگر آپ نے اپنا کریئر سوئچ کر دیا ہے اور آپ کسی اور کریئر سے آ گئے ہیں, تو اس کریئر کے تقاضے سیکھیں, نہ یہ کہ پچھلے والے کو تھوپیں اس کے اوپر. اگر آپ کی زندگی اس حصے میں آ کے سوچا کہ میں تعلیم کے ساتھ منسلک ہو جاؤں گا تو ہو جائے. آگے میں سیکھیں پھر اس کو نا, سیکھیے اپنے آپ. جو آدمی خود کو پروفیشنلی ڈیولپ کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ نہ ٹریننگ کروائے گا, نہ کوئی نہیں کروا سکتا. خود سیکھے پہلے, خود اپنے آپ کو تیار کرے. اساتذہ کو تیار کیجیے, ٹرینرز کو تیار کیجیے. نہیں ہے جیسے بھی ہے شروع کریں. جیسے آج مزدور بیٹھے ہوئے ان سے کام کروائیے, کوئی بات نہیں. ایک نہ ایک دن لوگ ایسے کرتے کرتے آگے سے آگے نکل جائیں گے. آج جو ہم بات کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے آج جو اسلامی اسکول کے مسائل کی بات کر رہا ہوں, اور پٹاخ کھولی چلے جا رہا ہوں. 22 سال پہلے اسلامی اسکول کا کانسیپٹ جب پہلی مرتبہ میں نے کچھ لوگوں کے سامنے دیا تھا, اس میں صاحب کھڑے ہوئے اور جھولی اٹھوا کے مجھے بدوائیں دینا شروع کر دی. یہ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ پورا معاشرہ تباہ ہو جائے کیسے؟
وہ کہاں جائیں گے اور وہ کہاں جائیں گے، ہمارے مدرسے کہاں جائیں گے. اور آج ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہر ایک نے کھول کے رکھا ہو. جو خلاف سے کر تو حق میں اس کی آج اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، ارتقا آتی ہے سوچ میں، سلو آتی ہے جیسے بھی آتی ہے، آہستہ آہستہ آ جائے گی. لیکن آپ اس پہ غور کیجئے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ صاحب کو تیار کرنا ہے اور بیٹھ کے مل کے کام کرنا ہے. کوئی ایک فرد آج تک کی دنیا میں کام نہیں کر سکا، یہ میں آپ کو بتا دوں. کوئی ایک فرد آج تک یہ کام نہیں کر سکا. چھوٹے چھوٹے اسکول کھولے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نصاب اپنا تیار کر لی. جھوٹ بولتے ہیں. کیسے تیار کر لی ہے؟ ہاں، نکل کسی کی ہماری وہاں سے فوٹو کاپی کروایا، اس کو نام لکھا اپنا کر جی ہم نے تو نصاب تیار کر لیا. خدا کے پاس یہ نصاب بہت نازک حساس چیز ہوتی ہے، اس سے کھلواڑ نہ کریں. آپ بازار سے غیر معیاری یا کم معیار کی یا کم پوٹینسی کی دوائی کھا لیں، وہ بہتر ہے بجائے گھر کو دوا تیار کرنا شروع کر دیں. نصاب کی حساسیت کو سمجھیے. ٹریننگ کروا دیے، اس ٹریننگ کو ایویلویٹ کریں، پوچھیں اس ٹرینر سے، پوچھیں بھائی آپ دوبارہ آئیے میرے پاس 3 مہینے کے بعد، دیکھیں کیا لوگوں نے آتے کچھ فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا، کوئی تبدیلی بھی آئی ہے کہ نہیں آئی. تو نظام بنائیے نا ایویلویٹ کرنے کا. ہم نے نظام بنایا ایویلویٹ کرنے کا. ہم ٹرین کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں. ہمیں بعد آپ اس سے نہیں بتا رہا کہ میں اپنی ادارے کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے ادارے نے مفت کام کیے ساری زندگی، پر لوگوں سے مانگ کر کے لے کے آتا ہوں اور مفت کام کرتا ہوں. اور یہاں لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کسی نے آدھے ٹکا نہیں دیا کسی نے. اس لیے ایسا نہیں کہ میں اپنی مارکیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، ہم نے جو کام کر لیا یہ مسئلہ تھا، آپ کو غلط ہے، ہم مجھ سے ٹھیک کروا لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. خود کیجیے، خود کر لیجیے. ایک فورم بنائیے، ایک سپورٹ گروپ بنائیے. بہت لوگ اس سپورٹ گروپ میں ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوتی اور لوگوں میں انا کے مسئلے ہوتے ہیں. کراچی لاہور سے آدمی آتا ہے نا تو کفن سر پہ باندھ کے آتا ہے کہ واپس پتہ جاؤں گا یا نہیں آؤں گا. میں ایسا سب کی ادھار واپس کر کے آیا ہوں کہ میں کراچی جا رہا ہوں. ہر سے واپسی تو ہو جاتی ہے، پھر کراچی کا پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. اور پھر بہت سے معاملات بیگم صاحب کو چیک بک سب دے آئے کہ بھائی دیکھو جی پیسے پڑے ہیں، دیکھ لو. خط لکھ کے دو آئے بیٹوں کے نام کے کچھ ہو جائے تو خط لکھ کے حوالے کر دینا. مذاق نہیں کر صحیح کیا. اس لیے میں وہ موت سے کرنے سے پہلے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں. گرامی اس پہ سیریس ہو جائیے. میرے سے خدمت کوئی چاہیے، میں اس کے لیے حاضر ہوں، لیکن سیریس ہو جائیے. یہ کام، یہ ضرورت، یہ امت کی، اس قوم کی ضرورت ہماری اناؤں سے بہت بڑی ہے، ہمارے نفس سے بہت بڑی ہے. نہیں کسی سے بات کرنی، لکھ کے کو دے دیجیے. ایک فورم بنائیے، ایک ای میل گروپ بنائیے، کوئی سپورٹ گروپ بنائیے، کوئی سارا نکالیے، کچھ کیجیے. اس میں کم سے کم شروع تو گفتگو کرنا. ہم گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اس لیے اپنے وقت میں سے ہمارے اپنے ادارے میں ہم نے ایک کام شروع کیا. ہمارے ادارے میں تو ضرورت 100 آدمیوں کی ہے نا، تو 22 آدمی کام کرتے ہو، تو 100 آدمیوں پر کام کرتے ہو. وہ کیسے ہم کام ان سے لیتے ہیں، کیسے بھی لیتے ہیں. ہم نے نیا فیصلہ کیا کہ ہر فرائیڈے کو، ہر جمعہ کو، جو کہ ہمارے ہفتے میں کام کا آخری دن ہوتا ہے، ہم 4 بجے کے قریب وہاں 4:45 بجے لاہور میں اثر پڑھتے ہیں اور 6 بجے دفتر بند کرتے ہیں. 4 سے 6 ہم کوئی کام نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں ریفلیکشن ٹائم. اس پورے ہفتے میں ہم نے کیا اچیو کیا ہے بطور ادارے کے اور بطور فرد کے. ہم نے کیا گروتھ، ہم نے کیا اچیو کیا، ہم نے کیا حاصل کیا، کہاں پہنچے ہیں. 2 قدم آگے گئے ہیں، 2 قدم پیچھے گئے. کیا کیا ہم نے؟ 2 گھنٹے لگتے ہیں اور 2 گھنٹے بہت قیمتی ہیں. وہ لاکھوں روپے کے 2 گھنٹے ہیں وہ دفتر کے، جو ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں. اور ہم کرتے ہیں اس پہ خرچ. کوئی بات جی وہ بڑا ضروری ایک خط جانا تھا جی، بڑا ضروری پرپوزل. میں کچھ نہیں کرتا، بس سمجھو کہ ختم ہو، چھٹی ہو گئی. 2 گھنٹے بیٹھو، خود بھی فکر کرو، مجھے بھی سمجھاؤ ہم کہاں پہنچے، ہم نے کیا کیا. آگے بڑھے ہیں، پیچھے گئے ہیں، وہیں کھڑے ہیں. اپنے مقاصد میں کہاں تک پہنچے ہیں.
یہ جو بڑی اچھی اچھی مزے کی ٹریننگ پروگرام کراچی میں ہوتے ہیں، یہ فینسی قسم کے نام ہوتے ہیں، فلانی ویژن ٹریننگ اور سرجری پلاننگ ٹریننگ اور فلانی ٹریننگ، بڑی اچھی بات ہے یہ ہوتی ہے، ہم بہت خوش کرتے ہیں اس کو، ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد دیکھا کہ لوگوں میں سب گلٹی ہوتا ہے کہ یار میں کیا میں نے کچھ نہیں، ویسے تھا بہت اچھا ٹرینر، میں نے کیا ویسے کیا میں نے کچھ نہیں. گرامی یہ میرا درد ہے، مانا کہ میرا انداز شیرین سورا نہیں ہوا، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلہ ہے. باقی غیر ضروری بہت سے مسائل ہیں، اس کو بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے. ہمارے بچے، ہمارے ادارے، وہ ادارے جو تعلیم اور تربیت کے اپنے آپ کو مصدر و منبع سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ان سے اچھا کام کوئی نہیں کر رہا، وہ بھی ضرورت رکھتے ہیں اس چیز کی کہ وہ اس پہ غور کریں کہ کیا بنا رہے ہیں. اور تعلیم، ایجوکیشن از خود ایک فن ہے. بڑی حیرانی کی بات لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اچھا میں 11 سال سے جناب 15 سال سے کسی سرکاری کالج میں پروفیسر ہوں اکنامکس کا، میں ایجوکیشنسٹ ہوں جی، نہیں مادر کے ساتھ ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن بس خود ڈسپلن ہے، ایک فن ہے، اس کا شعبہ الگ ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر. یہ 15 سال سے پرنسپل ہوں. ہمارے ایک خاندان میں بزرگ آدمی ہیں، بہت عمر رسیدہ آدمی، چھوٹے بچے نے خاندان کے ان سے کہا کہ ان کو سب کو نانا بوئی کہتے ہیں، حالانکہ نانا نام کسی کے بھی ہوں، ان کا نام پڑ گیا. ان کا نانا بو آپ گاڑی بڑی غلط چلاتے ہیں. تو غصے والے ہیں، غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنا لائسنس نکالا اور کہا تمہاری کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا جی پتنی 10 سال یا 10-11 سال. لائسنس دیکھ رہے ہو؟ تمہارے باپ کی کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا جی 40 سال. دونوں کے ملاؤ کتنے بنتے ہیں؟ جی 50 سال. اس نے کہا جی یہ 55 سال پرانا لائسنس میرے پاس ہے، میں 55 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں. تو بچے نے کہا نانا ابو آپ گاڑی 55 سال سے چلانے کے چلا غلط رہے. میں نے کہا کہ آپ نہیں چلاتے؟ میں نے کہا آپ غلط چلاتے. بچوں سے کچھ سیکھیے. لطیفہ سناؤں میں آپ کو، لطیفہ بریک. ہمارے خاندان میں بچے نے دودھ پیا اور دودھ پی کے اس نے گلاس کو اتنا سارا چھوڑ دیا. اکثر بچے چھوڑ دیتے اور کہا گیا کہ بیٹے آپ ختم کریں اس کو. نے کہا نہیں بس. تو ماں نے کہا، ساری مائیں ایسے ہی کہتی ہیں کچھ، کہ بیٹے یہ اصل طاقت تو ہوتی ہی اس گھونٹ میں ہے، اس کو نہ چھوڑو. اس نے کہا ٹھیک ہے امی، آئندہ اتلا پھینک دیا کریں بیکار سا، اصل طاقت والا پی لیا کریں گا. جب ہوتی اسی نہیں ہے، ماں کہتی بدتمیز فضول زبان چلاتا ہے کرتی، دادی کی کرتی گئی نا اس کو. تو بھائی جو مچے کا آپ اس کو پیش کیا اس کو ٹھیک جواب دیا. آپ نے بات ایسے کی ہے کہ اصل طاقت اس میں ہوتی ہے. صحیح کہا اس نے. کون ہے صاحب یہاں لاجک پڑھ رہے تھے؟ آپ لاجک پڑھ رہے تھے. لاجک ٹھیک ہے نا اس کی؟ بالکل لاجک بالکل صحیح ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو پود ہمیں اس پیڑھی کو دیا ہے، یہ جو پود ہے ہمارے پاس اس وقت، یہ شاید اس سے پہلے اس دنیا میں اتنے ذہین لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے. جو پیدا ہوتے ہی انجینئر ڈاکٹر ہیں، سارے پیدا ہونے کے ساتھ ہی قابل ہو گئے سارے. یعنی کہ میں نے اپنی گاڑی میں ایک وہ ریورس کیمرہ لگوایا تاکہ گردن موڑنی پڑتی ہے پیچھے نا، تو میری گردن بہت ساری ہے تو بہت دیر میں اڑتی ہے پیچھے. تو موڑنے کے لیے لگایا تو وہ جب فٹ ہو گیا تو بہت سارے بٹن تھے اس میں، بہت سارے اس میں چیزیں تھی، بہت سے اس میں گیجٹس تھے. یہ بھی ہے تو یہ بھی ہو جاتا ہے، فلانا بلوٹوتھ ہے اور وائٹ ٹوتھ اور ایلیفنٹ ٹوتھ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ. تو میں نے کہا بھائی یہ چلتا کیسے تھا؟ یہ ایسے ایسے کریں، ایسے 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 ایسے. میں کہا ایسے ایسے نہیں یار، آہستہ بتاؤ مجھے کیسے کرنا ہے. اس نے کہا یہ کتاب پڑھ لیجیے، اس کی اتنی موٹی کتاب کون پڑھے، وہ بھی چائنیز میں. میں نے کہا اچھا. کہتے والد صاحب آپ فکر نہ کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ سے نہ ہو سکے تو کسی بھی 5 سال کے بچے سے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو سکھا دے. اور میں نے ایسے کیا اور کامیاب رہا میرے لیے تجربہ. میں چاہوں گا کچھ دیر ہم
چائے کا وقفہ تو ہو ہی گیا خود بخودی، تو ہم کچھ اور بات کے جو میں نے پروپوزل دیا ہے، میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو اعتراض ہے، کوئی سوال ہے، کچھ پہ آپ مزید اضافہ کرنا چاہیں، کوئی کمی کرنا چاہیں، تو یہ موقع اچھا ہے، وقت ہے ہمارے پاس نا سر، بالکل وقت ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ کہیں. میں یہ ڈنڈا صرف کھجلی کے رکھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے، جو کھجلی ہوتی گرمی میں تو میں اس کو رکھتا ہوں، کوئی اس سے گھبرائے نا کہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بات کر رہا ہوں. لیکن عابد بھائی یہ مسئلہ ہے نا آپ کے سامنے، آپ شاید اس کا حل آپ سے مختلف، میرا مختلف ہے، لیکن مسئلہ تو ہے ہمارے لیے. آصف اسماعیل صاحب آپ شروعات کیجیے، آپ کچھ انپٹ دینا چاہیں گے اس بارے میں؟ نہیں ماشاء اللہ، میں تو ابھی اسٹارٹ والوں میں ہوں، سارے سینئرز بیٹھے ہیں. صحیح صحیح، یعنی کہ سب کچھ ٹھیک میں نے کہا، میں مطلب یہ سب میں اعتراض کر رہا ہوں. جی اعتراض ضرور کی. آپ نے کہا کہ آج کل کا بچہ ہے نا وہ ذہین ہے. جی تو ہم نے ایک واقعہ سنا تھا، وہ جبریل علیہ السلام ایک بچے کے پاس آتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں جبریل کہاں ہے، تو وہ کچھ حساب کتاب نکال کے بتا دیتا ہے کہ پر آسمانوں میں تو نہیں ہے، ادھر ہے، آپ یہاں پہ ہمیں میں ہوں نہیں، آپ ہیں. تو ایک نسل تو پہلے بھی گزری ہے. اور اب دیکھیے یہ واقعہ 2-3 واقعات کا مرکب ہے جو آپ سنا رہے ہیں، لیکن چلیں مان بھی لی جائے اس بات کو، اگر مان لیتے ہیں اس بات کو. دیکھیے جزیات میں ہم بہت دیر تک بحث کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنی بات کروں اور بہت سے ساتھیوں کی بات کروں تو جتنا زیادہ شعور اور اویئرنیس ان بچوں کو آج ہے، اس سے پہلی پیڑھی کو نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس وہ چیزوں کا ایکسیس ہی نہیں تھا اور وہ پہنچ ہی نہیں تھی جو آج کے بچے کو ہے. ان کے رویے خاصے مختلف ہیں. ہمارے دوست بچوں کو لے کے برطانیہ گئے، لندن گئے، اور واپس جب آئے تو مجھے ملے، بڑے غصے میں تھے. میں کہا کیا ہوا؟ میں کہا اتنے پیسے خرچ کر لے کے میں گیا ہوں. تو وہ خوش ہی نہیں ہوئے. میں نے کہا کیوں خوش نہیں ہوئے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ سارا کچھ دکھا ہوا ڈیٹ پہ، پہلے ہم نے یوٹیوب پہ سب دیکھی نہیں جگہ، کیا کرنا دیکھ کے ہمیں چیزیں سب پتہ ہے، ہم پہلے کوئی نئی چیز دیکھا. تو جو شعور ہے، جو سوچ ہے، وہ شاید اس سے پہلے پیڑھی کو نہیں تھی. جبریل اس کے بچے کے پاس گئے تھے، اس کے پاس تو ہوگی، لیکن وہ بچے سے ملاقات میری نہیں ہو سکی ابھی تک. تو گزر گئے، کب تک گزر گئے وہ تو لوگ. میں نے پھر اس لیے کیا کہ پہلے کے پیرنٹس، آج کے پیرنٹس کو جو میں نے آبزرو کیا، تعلق چھوٹے سے انٹروڈکشن آئی اے سے تو وہاں کرنا پڑا. جی وہ جو پیرنٹس تھے نا، ان کی تربیت بہت اچھی تھی وجہ سے. آج کل کے پیرنٹس بہت بزی ہیں، تو اس لیے وہ بچہ نا شاید بہت جلدی پکڑ لیتا ہے. پہلے کے پیرنٹس بہت فوکسڈ ہوتے تھے، وہ ٹائم بھی دیتے تھے، ان کو پتہ بھی ہوتا تھا بیٹا کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا، وہ اس کے رزلٹ بھی دیکھنے جاتے تھے. ابھی یہ کام ماشاء اللہ عاصم بھائی بڑا اچھا کر رہے ہیں، پیرنٹس کی بھی تربیت کر رہے ہیں. جو کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سارے جتنے پرائیویٹ اسکولوں سے پوچھ رہے ہیں کہ پیرنٹ یہ میٹنگ میں کتنے پیرنٹس آتے ہیں، زبردستی وہ ان پہ کچھ فائن لگا کے ان کو بلانا پڑتا ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں فائن پے کر دیں گے لیکن آ نہیں سکتے فار انگریزی. تو پہلے کے پیرنٹس اور آج کے پیرنٹس سے فرق ہے. بچے شاید پہلے بھی بڑے اسمارٹ تھے. آج یہ کہ جو ایکسپوجر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپوجر بڑھ گیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. چلیے ایک بات آپ کی مان لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، اس میں اور بھی چیزیں بہت سی ہوتی ہیں. بچے کی تربیت میں والدین واحد کردار ادا نہیں کر رہے ہوتے. پہلے زمانے میں لوگوں کی کا مزاج مختلف تھا، سوشل اکنامک نظام مختلف تھا، اور آپ کو عجیب لگے گی ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں تربیت دادا اور دادی کرتے تھے، پیرنٹس کرتے ہی نہیں تھے. کیونکہ ہم پیرنٹس پہلے بنتے ہیں اور پیرنٹنگ بعد میں سیکھتے ہیں، اور بعد میں سیکھنا گارنٹی کوئی نہیں ہوتی اس کی سیکھے نہ سیکھے، وہ ضروری نہیں ہوتا، وہ فرض نہیں ہمارے اوپر. اور پہلے بھی ایسا تھا کہ لوگ والدین پہلے بنتے تھے اور میچورٹی بعد میں آتی تھی ان کے اندر. تو چنانچہ اصل میں تو گھر کے بڑے کرتے تھے. اب وہ نظام میں تبدیلی بہت سے معاشرے میں آ گئی. اس کے بعد معاشرے میں ہر فرق، میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، میں جس وقت کوئی 14-13 سال کا ہوں گا، میں کہیں بازار سائیکل پہ جا رہا تھا، جاتے ہوئے ہمارے رشتے دار ایک آئے ہوئے تھے، ماموں تھے ہمارے رشتے میں.
انہوں نے کہا بیٹا آپ جاؤ گے نا واپسی کے لیے میرے سگریٹ لے آنا. اچھا میں کوئی 1830 کی پیدائش نہیں ہوں ویسے, وہ 30 سال 35 سال اس سے بھی کم پرانی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا سگریٹ لے آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بہت کام لگا زبردست کہ سگریٹ لے کے آنا, مطلب اتنا بڑا کام ہوگا, یہ بڑی غلط چیز ہوگی, تو بڑی ایڈلٹ ہو جاؤں گا, میچور کام کروں گا میں. تو دکان پہ گیا, میں نے کہا جی مجھے سگریٹ چاہیے, آپ جو بھی نام تھا. لیکن کیوں کا مطلب کیا؟ تو دکاندار سے آپ یہ سوال ایکسپیکٹ نہیں کرتے نا, آپ سے دکان سے چیز دے تو وہ دے دیتا آپ کو. کیوں؟ میں مجھے چاہیے. کہ کیوں, کس کو چاہیے؟ جی میرے ماموں کو چاہیے. اس نے کہا جاؤ وہ خود جا کے لے کے جائے, بچوں کے ہاتھ میں منگوائے سامان. تو معاشرہ بھی ایک کردار ادا کر رہا تھا اس کے اوپر. اس وقت جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ ترغیب دے رہا ہے. دیکھیں جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ 18 سال سے کم کو یہ چیز نہ فروخت کی جائے, تو 18 سال سے کم بچے کا شوق بڑھ جاتا ہے, اور بھی کہ شاید کب مل سکتا ہے, کیسے مل سکتا ہے. تو ایک فیکٹر یہ نہیں ہے. بہرحال وہ ذہین تو ہے, اور والدین کی توجہ اس طرح کی ہرگز نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. آج کے دن لوگ بہت مصروف ہیں, یہ بات بھی درست ہے. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ لوگوں کی ترجیح اس وجہ سے نہیں ہے, وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے اس چیز کے اندر. ایک ہے کہ مصروف آدمی ہوتا ہے, رات کو غم کھا رہا ہوتا ہے کہ یار آج میں نے کوئی وقت نہیں دیا بچوں کو, سفر پہ آئے ہو بچے میرے اکیلے ہیں. ایک تو وہ چیز ہوتی ہے, ایک ان کی پرائرٹی نہیں ہے, وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ کا میرا ہو سکتا ہے, پیپل ڈونٹ کیئر. تو مجھے پتا ہے کہ آپ اس واحد صاحب کے ادارے کے اندر جو ہے وہ پیرنٹس کے اوپر خاصی بندشیں ہیں. شاید میں بھی وہ پورا نہ کر سکوں, بندشیں انہوں نے رکھی ہیں, سابق کرام سے پوری کر لیں تو. لیکن بہرحال وہ ہے بہت اچھی چیز, بہت اچھی چیز ہے, اور ہونا چاہیے. اور اسکولوں کو باؤنڈ کرنا چاہیے پیرنٹس لوگوں کو کہ جی آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. ایک بات میں آپ کی بات سے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں گا. آئی ووڈ لائک یو ٹو آلسو لائک جسٹ ایز اے پیشن آئی بی لوکنگ ان ٹو دا سبجیکٹ لاٹ. ایک 1900 میں ریسرچ کی تھی انہوں نے, جیوز when they ایک چیز بہت زیادہ انکوائر کرتا تھا کہ why are so many Ashkenazi Jews Nobel laureates. تو اس کے اندر ایک تو یہ تھیوری تھی کہ یہ لوگوں کا آئی کیو زیادہ ہوتا ہے نارمل لوگوں سے, اس وجہ سے they are able to get more excellence out of their system. But in fact it is the education system that has been producing such intellectuals on a consistent basis. انہوں نے اس کے پیریڈ کو بریک کیا تھا, visions in Jewish education کو, from 1900 to 1950 which was the age of persecution. From 1950 to 2000 that was the age of empowerment, and now the age of dominance from 2000 till 2050. تو اسی طریقے سے ان کے پوری آرگنائزیشن جو ہے وہ پہلے 50 ایئرس کے پیریڈ کو امیجن کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جیو کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں. دا پروگریسو جیو کیسا ہوگا, دی ایجوکیٹڈ جیو کیسا ہوگا, دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو بیکم دی, کون آدمی کس ایریا میں مجھے فٹ کرنا ہے, علوم فنون کے اندر کدھر کرنا ہے, میڈیا کے اندر کدھر کرنا ہے. اینڈ دے ہیو کمپلیٹ ڈاکیومنٹس پریپیئرڈ کہ 2025 میں جو میرا بچہ گریجویٹ کر کے جائے گا اس بچے کے اندر کون سے اسکل سیٹس ہوں گے ود مینٹیننگ اے ویری اسٹرانگ identity, Jewish identity, and also love for Israel. That is part of their Zionist culture. تو ایک مینڈل انسٹیٹیوٹ آرگنائزیشن ہے, مینڈل فاؤنڈیشن نے ایک پورا ٹاپک جس کے اوپر 18 انہوں نے ٹاپ ریسرچرز اٹھائے ہیبریو یونیورسٹی سے. انہوں نے پیپل کال اپ کیے فرام آل اوور دا ورلڈ, اینڈ دے ٹک 3 years to produce a document called Visions in Jewish Education. Now when you look at that document you see کہ how they have mapped out from the preschool to the post graduate education, جس کے اندر they have covered each and every aspect of what kind of individual they want to produce. So when we say کہ یہ یہودی سازش ہے, یہودی اتنے آگے کیوں بڑھے ہوئے, تو we don't see the kind of work that has gone into producing that kind of an individual who becomes from an Oscar winner to a Nobel laureate to an excellent person in finance or whatever field that they want to do. So that is something that is not being done in, like I don't see any visions in Islamic education being worked upon for 2030 or 2040. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس کو بات کرتا ہوں, اور مجھے کچھ اندازہ ہے ان ڈاکیومنٹس کا جس کا آپ بنا رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک یہودیوں کی بات ہے, اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اس دور میں بنایا جس وقت دنیا کی محروم اور ذلیل ترین قوم ہے. لیکن اب تو بات فرق ہے نا, اب تو وہ اپنے ہر چیز کو آج چاہے نافذ کر دے, اختیارات بہت زیادہ ہیں ان کے پاس.
لیکن انہوں نے اس وقت کیا جس وقت کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور بھنگی، اس کو ہم بھنگی کہتے ہیں یا گٹر صاف کرنے والا کہتے ہیں، ان کا یورپ کے اکثر شہروں میں، ملکوں میں یہ مقام تھا. اور اس وقت پہ بیٹھ کے سوچنا یہ بڑی بات ہے، باقی اس کا نمبر ملنے چاہیے. لیکن اس بات کا بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ جو بھی ان کے سوچ ہے، اگر کوئی اس کے کام کی چیز ہے اس سے تفاضل کرنے میں کوئی حرج نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک پورا نقشہ چوک آؤٹ کیا اور اس میں بہت سے کام ذمہ لگائے ہمارے، اس میں سے پلاننگ کا ذمہ ہے ہمارا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کئی دفعے کہ ہمارے بہت سی چیزیں اپنے منطقی اجزاء کو پہنچ جاتی ہیں لیکن اصل مقام تک نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ وہ کسی کے مقابلے میں یا کسی ریئیکشن کے نتیجے میں ہو رہی ہوتی ہے. اصل میں امریکہ گیا ہوں، اگر وہاں سارے بچے اسکول جا رہے ہیں اور وہاں پر جناب بدر تعلیم مل رہی ہے تو میں نے اپنا اسکول کھول لیا، اس کے لیے کہ میرا خیال تھا کبھی زندگی میں کہ میں اسکول کھولوں گا، اس لیے کہ کیونکہ وہاں ضرورت محسوس کی اور نیڈ اور امیڈیٹ نیڈ جو میرے گلے میں آ گئی تو میں نے کہا اب ہم اسکول اپنا کھولیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کا پیار ہو گیا تو وہ کریں گے. ہم ریئیکشن میں کام کر رہے ہیں، ہم نے کہا جی فلانے علاقے میں جو ہے وسعت بڑھ گئی ہے، اب فوراً طور پہ کچھ کیا جائے اس کے لیے، تو ہم اس ریئیکشن میں کرتے ہیں. اس کے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک نقصان تو اس کا یہ ہوتا ہے کیونکہ بھگڑ میں جلدی میں وہ کام ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے، اس کی کوئی مناسب جو پلاننگ ہے وہ نہیں ہو پاتی. ایک تو بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے نقصان کہ وہ پھر ہم اسی وقت موجودہ کوئی ماڈل کو دیکھ کے تو اس کو نقل کر لیتے ہیں. تو چنانچہ ہم کوئی لانگ ٹرم بات سوچ نہیں سکتے. ویژن تو وہ لوگ بنا سکتے ہیں جو بیٹھ کے، جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم بیٹھ کے ڈبیٹ کریں، ڈائلاگ کریں اور ڈبیٹ ڈائلاگ سیکھیں کہ کرنی کیسے ہے، اور اس ڈبیٹ اور ڈائلاگ کے بعد کوئی ڈاکیومنٹ یا کوئی ویژن یا کوئی فکر یا کوئی نظریہ پروڈیوس کرے اپنا کہ جی ہمارے پاس جو ہمارے افکار ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دین ہے، ہماری ذمہ داریاں جو دین پہ ہم پہ ڈالی ہیں، ان کے تحت عصر حاضر میں ہمیں کیا پلاننگ کرنی چاہیے. نہ یہ کہ کوئی کیونکہ وہ کر رہے ہیں سو ہم بھی کر لیں گے. جی میں آپ کے پاس نہیں کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یوزلی ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ اچھا آئیڈیا ہے تو محض اس کو اس بنیاد پہ ریجیکٹ کر دینا کہ کیونکہ یہودیوں نے کیے. اب آپ نے بات کی ہے نا، اب میں آپ کہتا ہوں کہ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ کوئی آدمی ڈاکیومنٹ کو لے گا، اس میں گڑ کی جگہ نہ لکھے گا اور ایک اسلامی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کر دے گا آپ کو. ہوگا یہ اس کا جواب. یعنی کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلامائزیشن کا جو پروسیس تھا تو اس میں بہت سی اسلامائزیشن ہوئی تھیں. اس میں اسلامائزیشن آف ٹریز بھی ہوا تھا کہ درختوں پہ اللہ کا اسم لکھے جائیں گے تاکہ لوگ درخت مسلمان ہو جائیں. اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کتابیں جو نصابی کتابیں ہیں ان کو مسلمان کیا جائے. اس میں بڑا مزہ آیا کہ انگریزی میں ایک کتاب میں اس کو اسلام نقش پر لگایا گیا اور مضمون یہ تھا کہ علی اینڈ فاطمہ ور سسٹر اینڈ بردر. They lived together with their parents in their house. Today they were very happy because they had to go for Christmas shopping for their parents. Ali and Fatima had to go for Christmas shopping. تو وہ انہیں جہاں جہاں پر جان اور جل تھا اس کو انہوں نے علی فاطمہ مسلمان ہو گیا. آپ اس کتاب کس نے لکھی ہوگی، کس نے پروف ریڈ کی ہوگی، کس نے ایڈیٹنگ کی ہوگی، یہ تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو یہ درست ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے جو لوگ کام کر چکے ہیں، کر رہے ہیں. ویسے میں ایک بات بتاؤں واپس کی آپ کو، جو انہوں نے اصل میں کیا ہوگا نا اس کاغذ میں نہیں ہوگا. ایکچولی بک ہبرو میں لکھی ہوئی ہے، وہ چاہے ہم لکھی ہوئی، اگر آپ کو مل گئی ہے نا کتاب دیٹ مینس اصل میں نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ اس میں مسنگ ضرور، کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ اس کا ہوگا ایسا کہ آپ کو دیکھیں. جو وہ بک ہے وہ 2 سال کے لیے وہ اپنے ساتھ ایجوکیشنسٹ کو بلاتے ہیں، وہاں پہ کیلنڈر میں وہ پروگرام کراتے ہیں. ان کو جو بات کرنی ہے ٹیچرس ٹریننگ کی، یہ ایکچولی ٹیک آل آف دیئر ٹیچر جو بھی کسی اسکول میں جا رہے ہیں تو وہ پہلے اس سسٹم سے گزرتے ہیں، اس کے بعد